جنگ احزاب کہ انہوں نے باقی بھی قبیلوں کو ساتھ ملا کر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا ایک مشاہدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب میں بھی مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ یہ جو تیسری جنگ ہوئی ہے نا، اس سے جب کافر ہار گئے، مکہ کی طرف واپس جا رہے تھے، ایک مشرک نے کہا ہم تو تیسری جنگ بھی ہار گئے تو مدینہ کیسے حاصل کر سکیں گے، یہ تو ہماری ناکامی ہو گئی۔ ایک اور کافر نے کہا کہ اگر ہم جیت نہیں سکے، ہماری تلواریں کام نہیں کر سکیں، ہماری زبانیں تو کام کریں گی۔ تب انہوں نے ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی ذات گرامی پر بیہودہ قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، میرے سرکار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، میرے سرکار کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے شروع کر دیے جو میرے سرکار کی شان کے لائق نہیں تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ تعالیٰ یہ جادوگر ہے، یہ تو اپنی طرف سے قرآن لکھ کے سنا دیتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اعتراضات کرنے لگے۔ صحابہ کرام آگے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا، تیسری جنگ میں جب ان کو مار پڑی ہے کافروں کو، تو اب انہوں نے زبانیں دراز کرنا شروع کر دی، میرے حضور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی آ گئی کہ اللہ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوا ہے، میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، وہ آگے سے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ جو ہی میرے سرکار پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جا، میرا محبوب پریشان بیٹھا ہے، اور ایک آیت پاک لے کر جا اور میرے محبوب کو اتنی بڑی خوشخبری سنا دے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ درود والی آیت آج نازل فرمائی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، محبوبہ کیا ہوا اگر وہ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، آج سے میں نے خود بھی پڑھتا ہوں اور فرشتوں کے بھی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ برا بھلا کہتے رہیں، تم میرے محبوب پر درود پاک پڑھتے چلے جاؤ، درود پاک پڑھتے چلے جاؤ۔ تو تب یہ درود پاک والی آیت نازل ہوئی جنگ احزاب کے بعد، تیسری جنگ کے بعد۔ تو یہ آیت پاک نازل کرنے کے بعد جو اگلا حصہ آیت پاک کا نازل ہوا، وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک خود درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی میرے حضور کو خوش کرنے کے لیے درود پاک شروع کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کفار مکہ اور مشرکین مکہ میرے محبوب کو تنگ کرتے ہیں تو تم بھی درود پاک شروع کر دو، تم بھی درود پاک شروع کر دو۔ پڑھیے ایک بار درود پاک سرکار یا رسول اللہ والا علیہ۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ درود والی آیت اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ ایک اور یہاں پر بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں، جب یہ درود پاک والی نازل ہوئی نا آیت پاک، تو اس وقت مہینہ بھی شعبان شریف کا تھا، شعبان کا مہینہ، نبی پر درود پڑھنے والا مہینہ، حضور پر صلات پڑھنے والا مہینہ۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کیا واقعہ بیان کیا کہ مدینہ کے ایک بہت بڑے محدث، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں قدم قدم پہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اور کوئی دعا نہیں، طواف کی الگ دعائیں ہوتی ہیں، صفا مروہ کی الگ دعائیں ہوتی ہیں،
दुआ करता हूं या मौला करीम जितने मेरे मुसलमान भाई तेरे घर भी आए हैं वहां जाकर वो दुआएं हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिस हैं, वो बयान करते हैं कि मैंने बंदे को देखा मक्का में भी दरूद, मदीना में भी दरूद, सही में भी दरूद, तो हर जगह पे दरूद ही दरूद, दरूद ही दरूद, दरूद ही दरूद। मैंने पूछा भाई तेरे पास कोई ऐसी हदीस है या तू अपनी तरफ से दरूद पाक पढ़ी जा रहा है? तो उसने कहा इसके पीछे एक वाकया है। अच्छा कौन सा वाकया? कहने लगा मैं एक दफा अपनी अम्मी के साथ हज करने के लिए आया। बड़ा मजेदार वाकया सुनिए उस बंदे का। इमाम सुफियान सौरी कहते हैं जो उसने मुझे सुनाया कि मैंने जब अम्मी को लेके हज के लिए आया तो अम्मी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। वालिदा कहने लगी बेटा कितना कर्म हो जाए अगर मुझे भी तो काबातुल्लाह के अंदर दाखिल कर दे। उस जमाने में दरवाजा आम खुला होता था, आज तो खैर कोई नहीं जाता सवाए प्रोटोकॉल के। बेटे ने कोशिश की, कहता मैं अम्मा को ले गया, काबातुल्लाह के अंदर चले गए। अम्मा को बीमारी लग गई, मेरी अम्मा का पेट फूल गया, पानी वगैरह पड़ गया, कोई मसला बन गया, कैसे भी हो गया, पेट फूल गया जिससे जिस्म की ये स्किन खराब हो गई, चेहरा ब्लैक हो गया। तो कहा मैं तो बहुत परेशान हो गया, काबातुल्लाह है, बाहर लोग तवाफ कर रहे हैं और मेरी वालिदा के साथ क्या बना, मैं बड़ा परेशान। तो तब मेरी परेशानी के आलम में काबातुल्लाह का बाहर से दरवाज़ा खुला, एक नूरानी सूरत वाली शख्सियत अंदर तशरीफ लेकर आए। उन्होंने मेरी अम्मी जान के पेट की तरफ इशारा किया, पेट ठीक हो गया, चेहरे की तरफ इशारा किया, चेहरा ठीक हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई और ये कहने वाले वो जो उनका बेटा था कहने लगा, वो ठीक करके जब जाने लगे तो मैंने कहा ओ कर्म करने वाले मुझे बता तो सही कि तू है कौन, ओ कर्म करने वाले बता सही तू कौन है। आगे से मुस्कुरा के कहने वाले मुस्कुरा के फरमाने लगे मैं ही तो दरूद वाला नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और मैं तेरा नबी हूं। क्यों ये करम या रसूलुल्लाह, इतना बड़ा करम, मदीने वाले खुद तशरीफ लेकर आ गए, अम्मा पर इतना बड़ा करम या रसूलुल्लाह। फरमाया तेरी अम्मा मुझ पे दरूद बहुत पढ़ा करती थी। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह मेरे लिए भी कोई नसीहत फरमाए। मेरे सरकार ने फरमाया तेरे लिए यही है कि कदम कदम पे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दरूद ही पढ़ा कर। ए इमाम यही वजह है कि मैं हर जगह पे महबूब मुस्तफ़ा पे दरूद और सलाम ही पढ़ता रहता हूं। मेरे मुर्शिद पाक सरकार क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने दुरूद पाक की फजीलत लिखते हुए एक वाकया लिखा है लाहौर का। कहते हैं एक लाहौर का एक बंदा था, ये वाकया नहीं सच्चा वाकया जो उसने खुद सुनाया है। कहता मेरी ना कार थी, महंगी कार थी, लाहौर से चोरी हो गई, मैं बड़ा परेशान। जारी बात है कोई मोटरसाइकिल चोरी हो जाए परेशानी तो लग जाती है। उसकी कार गुम हो गई, बड़ा परेशान, इधर उधर भागा, कंप्लेन लिखवाई, राब्ते किए, कोई सरबंद ना बना, परेशानी बढ़ती गई। तो वहां पर एक ऐसे ही ना आलिम दीन तकरीर कर रहे थे कि फैसलाबाद में मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब हैं, वो नबी के दरूद पाक के साथ बड़ा प्यार करते हैं। वहां पर जा और उस दरूद पाक की महफिल में बैठ, तो वहां पर दरूद पाक पढ़, अल्लाह पाक तुझे जरूर सिला अता फरमाएगा। वो कहता चलो ये भी करके देख लेते हैं। वो चाहे न चाहे चारों ने चार वो महफिल में आ गया। जिस महफिल की उसने बात कही अल्हम्दुलिल्लाह, उस महफिल में मुझे शिरकत की तौफीक हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहता मैं आ गया महफिल में, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अगले जुमे को असर के बाद महफिल होती है, अगले जुमे को फिर मैंने दरूद पाक महफिल में शामिल हो गया, दरूद पाक पढ़ता रहा। दुआ हुई तो मौला करीम जिन्हें भी दरूद पढ़िया तेरे महबूब नूं पेश कर दा ते मौला मेरी मुश्किल हल कर, आमीन। वो कहता है 2-3 महफिलें मैंने ऐसे ही पढ़ी, दरूद पाक पढ़ा, तो अचानक एक रात को दरवाजे पे दस्तक हुई। रात का वक्त है, तो मैंने देखा कि रात को कौन आ गया मेरे दरवाजे पर। जो ही दरवाजा खोला तो बाहर वो गाड़ी खड़ी करके चले गए।
یہ اس نے خود واقعہ بیان کیا ہے، جس میرے مسلمان بھائی کو کوئی بھی پریشانی ہو، کارساز تو اللہ وحدہ لا شریک ہے نا، اور سبب تو اللہ پاک نے لگانے، اور تیرا کام محبوب پہ درود و سلام شروع کرنا ہے، اور درود و سلام تو شروع کر دے، تیری مشکلیں اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، جمعرات کو جو محفل ہوتی ہے آئیں، جو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اللہ کے دربار میں پیش کریں مسئلہ، پہلے محبوب پہ درود پاک پڑھیں۔ تو اس نیت کے ساتھ پیارے دوستو، یہ جو شب برات شریف آ رہی ہے، آپ نے درود پاک اکٹھا بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس منگل کو جو رات آ رہی ہے، منگل اور بدھ کی سینٹرل نائٹ، اس میں انشاءاللہ ہم شب بیداری کریں گے، تو انشاءاللہ سرکار پہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ کنز العمال شریف سے ایک میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، علامہ متقی علی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میرے ہاتھ میں 11ویں اور 12ویں اکٹھی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 170 پر ایک حدیث پاک ہے، روایت میں ہے کہ اربع لیالیہن کا ایامہن، 4 راتیں ایسی فضیلت والی راتیں ہیں، توجہ، سرکار کی فرمان علی شان پڑھنے لگا ہوں، میرے سرکار نے فرمایا 4 ایسی فضیلت والی راتیں ہیں کہ جن کی چمک دنوں کی طرح چمک رہی ہے، جن کی روشنی دنوں کی طرح چمک رہی ہے، جن کی چمک دنوں کی طرح کی چمک ہے۔ میں نے ایک صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے یہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی لوگ مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے، ان کا اپنا مزاج ہے، عاشقوں کا اپنا مزاج ہے، کیونکہ عاشقوں کے پاس مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، ہم رات اپنی مرضی سے نہیں جاگتے، ہم رات مصطفیٰ کی مرضی سے جاگتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک پیچھے اللہ نہ بولے۔ وما ینطق عن الہوا، مصطفیٰ تو بات ہی نہیں کرتا جب پیچھے خدا کا آرڈر نہ آ جائے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ 4 ایسی چمکدار راتیں ہیں جن کی چمک دنوں کی طرح چمک رہی ہے، اور آگے فرمایا کہ یبرأ اللہ فیہن القسم، اس میں اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے، رزق ہو گیا، اس میں موت کے فیصلے ہیں، اس میں رزق کے فیصلے ہیں، کس نے پیدا ہونا ہے کس نے فوت ہونا ہے، اس میں یہ تقسیم لکھی جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَعْتِقُ فِيهِنَّ النَّسْمَ، اس میں اللہ تعالیٰ براءت عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس آزادی کو عربی میں براءت کہتے ہیں، کیونکہ اس رات کو 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، حضور کے ماننے والوں کو دوزخ سے نکال کے جنت کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ اس آزادی کی وجہ سے، آزادی کو عربی میں براءت کہتے ہیں، اور براءت اس 15ویں رات کو کہا گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام شب براءت رکھا ہوا۔ کون کون سی راتیں؟ پھر آگے فرمایا وَيُؤْتِي فِيهِنَّ الْجَزِيلَ، اللہ تعالیٰ اس رات میں بے بہا عطا فرما دیتا ہے، بے بہا عطا فرما دیتا۔ حدیث پاک مصطفیٰ کریم کی، جزیل معنی بے بہا عطا فرمانا۔ فرمایا لیلۃ القدر و صاحبہا، پہلی رات لیلۃ القدر اور اس کا دن، اور لیلۃ عرفہ و صاحبہا، عرفہ کی رات اور اس کا دن، ولیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات اور اس کا دن، ولیلۃ الجمعۃ و صاحبہا، جمعہ کی رات اور اس کا دن۔ میرے سرکار نے فرمایا یہ 4 ایسی چمکدار راتیں ہیں جن کی چمک دنوں کی طرح چمک رہی ہے، چمک رہی ہے۔ تو بھئی ہمارے پاس رات جاگنے کے میرے مصطفیٰ نے سبب پیدا، اللہ پاک نے سبب پیدا فرمائے ہیں، میرے مصطفیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ یہاں پر یہ الترغیب و ترہیب، امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہاں پر 1-2 میں حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بندہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں کوئی شک نہ ڈال دے کہ یہ فضول ہے جاگنا۔ نہیں، فضول نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں راتیں تو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہیں. دلیلیں دیکھیں, راتیں تو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہیں, آرام کے لیے ہیں, مطلق قانون یہی ہے کہ راتیں آرام کے لیے ہیں, لیکن پھر اس قانون کا کیا کریں گے جو اللہ نے قانون قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. جی کون سا قانون؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر, جو قدر کی رات ہے, خیر من الف شہر, وہ ایک رات کا درجہ ہم نے 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھا دیا ہوا ہے. پھر اللہ نے درجہ کیوں بڑھایا بتائیے مجھے؟ وہ بھی تو رات کا ذکر ہی ہے. تو پھر مطلق نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے نہیں, یہ صرف اسی کے لیے درجہ ہے جو اس رات میں محنت کرتا ہے. وہ صاحب کہنے لگے نہیں, اس رات کو جاگنے کا کوئی قاعدہ نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترغیب و ترہیب حدیث پاک جلد نمبر 2 ہے, اس میں سرکار کا فرمان علی شان ہے. سنیے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے, اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان, اے مسلمانوں جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے, حوالہ حدیث پاک سے پیش کر رہا ہوں, ضرور جاگیں. اچھا ویسے مجھے تو سمجھ نہیں آئی, اختلافات اپنی جگہ پر, ہمارے اختلافات یہی ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, ختم نہیں دلانا چاہیے, فلانا نہیں کرنا چاہیے, 11ویں نہیں دلانی چاہیے. اس سارے اختلافات کو ذرا پیچھے رکھیں. اس رات تو سپیشل ہم صرف کرتے ہی اللہ اللہ ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے, مولا ہمارے گناہ معاف کر دے, کرم والی رات ہے, رحمت والی رات ہے. تو پھر بھی دیکھو یار اختلاف ہو گیا, مسلمان ہی مسلمان کو روک رہا ہے کہ اس رات کو جاگنا فضول ہے. ارے پیارے دوستو, ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس بہتی ہوئی رحمتوں والی ندی میں کوئی ایک گناہ گار کی اگر ڈبکی لگ گئی, اللہ دونوں جہانوں کے بیڑے پار فرما دے گا انشاءاللہ. اتنی تگڑی رحمتوں والی رات آ رہی ہے. جی کیوں نہ جاگیں, ذکر کیوں نہیں, اور ذکر کیوں نہیں, پڑھو حدیث پاک, ہم نے تو پڑھی ہوئی ہیں, ہمارے سامنے حوالے لگے ہوئے ہیں. یہ دوسری جلد ہے ترغیب و ترہیب کی. مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نے خود مصطفیٰ کریم سے سنا ہے, جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے, فرمایا فقوموا لیلہا, اس کی رات کو عبادت کیا کرو. کس کا فرمان ہے؟ مصطفیٰ کریم کا. علی پاک تو راوی حدیث ہیں, تو حوالہ آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا حوالہ. مصطفیٰ سرکار تو کہہ رہے کہ رات کو جاگا کرو, قوموا لیلہا, اس کی راتوں کو کھڑے ہوا کرو. کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ عبادت کرنا کہ ادھر کھڑے رہنا, بس عبادت کرنا مقصد ہے نا, تو اتنا تو سمجھ آنی چاہیے. تو فرمایا وَصُومُوا يَوْمَهَا, اس کے دن کو روزہ رکھا کرو. یہ فرمان مصطفیٰ کریم کا ہے. کیوں؟ فرمایا آگے وجہ لکھی ہے, سرکار نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, پس اللہ تعالیٰ يَنزِلُ فِيهَا, اللہ تعالیٰ اپنی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, لِغُرُوبِ الشَّمْسِ, ادھر اس دن کا سورج غروب ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں پہلے آسمان پر آ جاتی ہیں. اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, اس دنیا والے جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے, یہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے. فَيَقُولُ, اللہ خود فرماتا ہے. اب سنیے میرے اللہ کا کلام, اللہ کیا فرماتا ہے یہاں پر رحمتیں بھیج کر. میرا اللہ فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی بخشش کا طلبگار, میں اسے آج بخشش عطا فرما دیتا ہوں. اللہ تو طلب فرما رہا ہے کوئی بخشش کا طلبگار. الا من مسترزقین, ہے کوئی رزق روزی مانگنے والا, میں اس کو روزی دوں گا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. الا من مبتلی, ہے کوئی مصیبت میں مبتلا, میں اس کو خوشحالیاں عطا فرما دیتا ہوں. میرے حضور کے حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا رہتا ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی. میرے سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ ساری رات گزارنے کے بعد طلوع فجر ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا اعلان ختم نہیں ہوتا. اللہ اتنے کرم والی رات ہے یہ شب برات شریف کی رات. تو میرے پیارے دوست آئیے مختصر سے وقت میں 5 منٹ میں اس میں انشاءاللہ میں مکمل کروں گا. جامع ترمذی شریف سے ایک حدیث پاک سنیے. اچھا یہاں پر ایک اور مزیداری کی بات ہے کہ جو امام ترمذی ہے نا, انہوں نے پورا باب ہی باندھ دیا. کہتے کوئی روایت نہیں, ایک روایت کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے ترمذی شریف کی
बाब नंबर 503 में जो बाब बांधा है, बाबो मा जा फी लैलत निस्फ मिन शबान, ये वो बाब मैं बांध रहा हूं जिसमें 15वीं शाबान का जिक्र होगा। और यही बाब इमाम इब्ने माजा ने भी इब्ने माजा शरीफ में, सुनन इब्ने माजा में दर्ज फरमाया है। इमामों ने तो भाई इस रात पर बाब पूरे बांधे हुए हैं, अपनी सिर्फ सोच की बात है। मुसलमान प्यारे भाइयों, कभी इसके बारे में परेशान ना होना। आइए हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन से आपको कुछ फरामीन पढ़ के सुना है। आखिर में एक पैगाम है, ये ज़रूर ले जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक, ये तरगीब व तरहीब और इसमें जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 10 पढ़ने लगा हूँ। हजरत माज बिन जबल रावी हदीस इस हदीस पाक है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यत्तालिल्लाहु इला जमीई खल्किही, अल्लाह ताला इस रात में अपनी पूरी मखलूक को नजर रहमत से देख रहा होता है। कैसे अल्फाज बदल बदल के मेरे हुजूर अपनी उम्मत को अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हैं कि मेरा उम्मती आ जाए, किसी ना किसी तरह आ जाए मेरा उम्मती। उधर ये तो मेरे सरकार हैं, अल्लाह ताला खुद बुलाता है कोई जन्नत का तलबगार, उसे जन्नती अता फरमा देता। तो फरमाया जमी खल्की, अपनी पूरी मखलूक की तरफ नजर रहमत देखता है। कब? जब शाबान की 15वीं रात आती है। फयगफिरु लिजमी खल्किही, अल्लाह सारी मखलूक को बख्श देता है, इल्ला लिमुशरिकिन, हाँ जो मुशरिक है वो नहीं बख्शा जाएगा। मुशरिक है बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और इस बारे में और भी है, मेरे सरकार ने फरमाया जादू टूणा करने वाला वो भी नहीं बख्शा जाएगा। किसी के पास कोई बंदा अगर पैसा देख लेता है, उसका अपना ही रिश्तेदार जादू टूने पे तोल जाता है, इसके पास पैसे क्यों आ गए? मुसलमान बच जा। अल्लाह ताला क्या फरमा, महबूब क्या फरमाते हैं? फरमाया जादू कराने करने वाला वो भी इस रात को नहीं बख्शा जाएगा। कातिउर रहम, अपने रिश्तेदारों को तोड़ने वाला वो भी नहीं बख्शा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और फरमाया वकातिल नफ्स, जिसने कत्ल किया हो, नाजायज कत्ल किया हो, अल्लाह ताला उसको भी नहीं बख्शेगा। ऐसे कई तरह के मेरे सरकार के फरामीन आलीशान है। इसी पर हम इक्तिफा करते हैं और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते हैं, या इलाहुल आलमीन हम सब को इस आने वाली निस्फ शाबान 15वीं रात के सदक़े में हम सब को अपने दरबार में हाज़िरी की और तौबा करते रहने की तौफीक अता फरमाए।